السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں لیکچر نمبر 6 میں۔ آپ کو جیسا کہ معلوم ہے ہماری کتاب عقائد و عبادات کے لیکچر چل رہے ہیں اور ہم فہم کورس آن لائن جو سلسلہ ہمارا چل رہا ہے فہم اعمال و دین آن لائن کورس کے سلسلہ میں الحمدللہ ہم حاضر ہیں۔ یہ سفر چلتے چلتے لیکچر نمبر 6 تک پہنچ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے، دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ آج کے جو ہمارے ٹاپکس ہیں وہ 3 ہیں۔ ایک ہے اولیاء اللہ کا بیان، نمبر 2 ہے موت اور قبر کا بیان، اور جو ہمارا آخری ہے آج کا قیامت اور حشر کا بیان۔ مختصر سے شارٹ سے ٹاپکس ہیں انشاءاللہ۔ جیسا کہ آپ کو ہماری روٹین کا پتہ ہے کہ ہم سوالات پڑھتے ہیں، جو ڈیٹیل طلب ہوں یا جس میں تفصیل ہو یا کوئی مشکل بات ہو ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں، البتہ آسان چیزوں کو ہم پڑھ کے گزر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ علم نافع عطا فرمائے۔ آئیے چلتے ہیں آج کے پہلے سبجیکٹ کے پہلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 1 ہے کہ ولی کسے کہتے ہیں؟ پچھلے دنوں میں ہم تابعین، تبع تابعین اور صحابہ کے ہم نے تعریف پڑھی۔ آج ہم سنتے ہیں کہ ولی کون ہوتا ہے۔ جس مسلمان کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو اور دوستی حاصل ہو اس عظیم شخص کو ولی کہتے ہیں۔ کوئی مشکل بات نہیں ہے، آسان سی ہے۔ آگے چلتے ہیں کہ ولی کی نشانیاں کیا ہے۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ صحیح العقیدہ سنی ہوتا ہے، یعنی کوئی بد مذہب یعنی جس کا عقیدہ غلط ہے وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ شریعت کا پابند ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی نماز چھوڑنے والا ہو، روزہ ہی چھوڑنے والا ہو تو وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے بعد ایک بات آگے انہوں نے لکھی کہ اتنا اس کو علم ہونا چاہیے کہ وہ ضروری احکام اپنے معلوم کتابوں سے نکال سکے، یعنی کوئی ضروری مسئلہ اسے درپیش آتا ہے تو وہ کتابوں سے ضروری مسئلہ نکال سکے، اس کو ولی کہتے ہیں۔ یہ چند شرطیں انہوں نے لکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی ولی تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے انسان ولی کیسے بنتا ہے؟ اللہ جسے چاہتا ہے اپنا دوست بنا لیتا ہے، البتہ اکثر طور پر نیک اعمال کی برکت سے ولایت یعنی اللہ تعالیٰ کی دوستی حاصل ہوتی ہے۔ آسان ہے، آگے چلتے ہیں۔ کیا اولیاء اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ عام انسانوں کی طرح ہوتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی نہیں، انہیں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں بہت عزت حاصل ہوتی ہے، انہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں کہ کرامت کسے کہتے ہیں؟ اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی چیزیں عطا کی جاتی ہیں، ایسی اختیارات اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے ہوتے ہیں جو حیران کن ہوتے ہیں، اور حیران کن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ عقل میں آنے والے نہیں ہیں، اور ان کو کرامت کہتے ہیں۔ یعنی ایسے معاملات ان سے صادر ہو جاتے ہیں جن کو عقل قبول نہیں کرتی، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اور اگر یہی بات کسی نبی کے بارے میں ہو کہ ایسا کام جس کو عقل قبول نہ کرے اس کو معجزہ ہم نے کہا تھا، اور ایک ایسی چیز جو غیر نبی کے بارے میں ہو اور اس کو بھی عقل قبول نہ کرے تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اور ان کرامتوں کا انکار کرنا کیسا ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، اور یہ ٹیسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے کافی امپورٹنٹ ہے کہ ان کا انکار کرنا یعنی کرامتوں کا انکار کرنا یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ کرامت کی ایک مثال میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، اگلا سوال بھی اس کے ہی اباؤٹ ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت سے ایک ولی آصف بن برخیہ پلک جھپکنے سے بھی پہلے ایک بہت بڑا تخت یمن سے بیت المقدس لے آیا۔ سورہ نحل آیت نمبر 40۔ اس کا حوالہ بھی یاد رکھنا ہے اور اس ایگزامپل کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تصوف کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، تصوف کسے کہتے ہیں؟ جواب، قرآن و سنت اور بزرگوں کی تشریحات کے مطابق دل کو پاکیزہ بنانے کا علم تصوف کہلاتا ہے، یعنی قرآن و سنت کے ذریعے دل کو پاکیزہ کر لینا یہ تصوف ہے۔ دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، قرآن و سنت کے ذریعے دل کو پاکیزہ بنا لینا اس کو سنت کہتے ہیں۔ ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا بیعت، یہ فلاں بندے کا بیعت ہے، یہ فلاں بندے کا بیعت ہے، اس کا درست تلفظ بھی سیکھ لیں، بیعت کہتے ہیں۔ بیعت کا کیا مطلب ہے؟ کسی نیک بندے کے ہاتھ پر توبہ کر لینا اور آئندہ شریعت پر عمل کرنے کا پختہ ارادہ کر لینا اور اس کے ساتھ تعلق و محبت رکھنے کو بیعت کہتے ہیں، اور بیعت ہونے والے کو مرید کہتے ہیں۔ آسان سی بات تھی کہ پکا توبہ سے کسی شخص جو نیک ولی آپ کو مل گیا،
آپ اس کے پاس گئے، آپ نے توبہ کر لی، اس کا ہاتھ پکڑا، اس نے آپ کو ایمانیات پڑھائی، کلمہ پڑھایا اور آپ کو توبہ کرا دی، اور آپ نے بھی ارادہ کر لیا کہ آئندہ اس کے ساتھ تعلق رکھوں گا، آئندہ گندے عمل نہیں کروں گا، اچھے اعمال کروں گا، اس سارے پروسیس کو ہم بیعت کہتے ہیں، اور ایسا کرنے والے کو مرید کہا جاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، کیا قرآن و حدیث میں بیعت کا ذکر ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 6 ہجری میں صحابہ کرام کے ہمراہ عمرہ کے لیے تشریف لائے تو مکہ مکرمہ کے کافروں نے انہیں مکہ میں داخل ہونے سے روکا۔ اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے جہاد کی بیعت لی۔ لہذا جواب مختصر یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے 6 ہجری میں جہاد پر صحابہ سے بیعت لی، لہذا قرآن و حدیث میں بیعت کا ذکر ملتا ہے۔ کسی شخص کا مرید ہونا چاہیے، کس شخص کا مرید ہونا چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پیر میں کم از کم 4 اوصاف کا موجود ہونا ضروری ہے۔ ویری امپورٹنٹ، انتہائی اہم، انتہائی ضروری سوال، اس کو یاد رکھنا، اس کو سمجھنا آج کل کے دور میں ہر بچے پر لازم ہے، اور یہ ٹیسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی کافی اہم ہے۔ 4 شرائط، 4 اوصاف کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، صحیح العقیدہ، اس کا عقیدہ درست ہو، وہ سنی ہو اور اتنا علم رکھتا ہو کہ اپنے ضرورت کے مسائل جانتا ہو، کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو، اور اس کا سلسلہ آپ علیہ السلام تک جاتا ہو۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کا سلسلہ آپ علیہ السلام تک جاتا ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں مثال کے طور پر مرید ہوا، میرے پیر صاحب ہیں زید مرید صاحب ہیں عمر کے، عمر ہے واصف کا، واصف ہے آصف کا، اس طرح چلتے 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 اس کا سلسلہ یعنی پیری مریدی والا سلسلہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ تک پہنچتا ہو۔ یہ نہ ہو کہ 2 بندوں کا مرید ہو، اس کے ماں باپ جو ہے اس کا سلسلہ آقا علیہ السلام تک جائے ہی نہ، بلکہ سلسلہ اس کا آقا علیہ السلام تک پہنچتا ہو۔ یہ 4 شرائط، تو امید ہے کہ آپ کو یہ سوال کی سمجھ آ گئی، اگر نہیں آئی تو آپ پوچھ سکتے ہیں بعد میں۔ کیا اولیاء اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے مزارات پر حاضر ہونا چاہیے؟ قبروں کی زیارت کرنا یہ سنت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے پاس دعا کرنے میں قبولیت کی امید بڑھ جاتی ہے، کیونکہ ان پہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ جواب یہ ہے، مزارات پر جانا جائز ہے۔ کیا اولیاء اللہ کا عرس منانا شرک ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہرگز نہیں، اولیاء اللہ کا عرس منانا شرک نہیں ہے۔ ڈیٹیل کے ساتھ ہے لیکن میں مختصر کروں گا۔ شرک کی تعریف ہم پہلے بھی کر چکے ہیں۔ شرک تو وہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوصاف کے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو اللہ تعالیٰ جیسا بنا دینا، جیسے اللہ ہے معاذ اللہ دوسرا ویسے ہی ہے، ایسا کہنا شرک ہے۔ جبکہ عرس میں جانا ایسا کوئی شرک نہیں ہے، بلکہ عرس منانا ان کے اوصاف، ان کے اچھے اعمال کا ذکر کرنے سے خود نصیحت حاصل کرنا کہ یار یہ کیسے کمال بزرگ تھے، انہوں نے ساری زندگی دین کی تبلیغ میں گزار دی، ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دی۔ اس سے تو اچھی تعلیمات حاصل ہوتی ہے، نہ کہ اس کا شرک کا پہلو نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ البتہ ایک اہم بات انہوں نے بھی لکھی ہے کہ عرس کے موقع پر کچھ خلاف شرع معاملات ہوتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ ڈھول دھمکا ہوتا ہے، خواتین بے پردہ ہو کر دمال ڈالتی ہیں۔ شریعت میں ایسا کوئی سلسلہ نہیں، شریعت میں اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ البتہ عرس منانا یہ جائز ہے۔ مجذوب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، مجذوب کسے کہتے ہیں؟ کچھ بندے اللہ تعالیٰ کی محبت میں اتنا ڈوب جاتے ہیں کہ ان کی عقل ہی باقی نہیں رہتی، ان کو مجذوب کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا پہلا ٹاپک کمپلیٹ ہوا اولیاء اللہ کے بارے میں۔ اگلے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں کہ موت اور قبر کا بیان۔ سوال ہے کہ موت کسے کہتے ہیں؟ جواب ہے، انسان کے جسم میں روح ہے جس کے ساتھ وہ زندہ ہے۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو حضرت اسرائیل اللہ تعالیٰ کے حکم سے روح نکال دیتے ہیں۔ اب جو حالت ہوتی ہے اسے موت کہتے ہیں، یعنی روح کا انسان کے بدن سے علیحدہ ہو جانا، یہ موت ہے۔ یہ ڈیفیکلٹ تھوڑی طویل ہے لیکن ہم آسان سی جو میں ذکر کر رہا ہوں اس کو بھی یاد رکھ لیں تو آپ کو انشاءاللہ نمبر مل جائیں گے کہ روح کا انسانی بدن سے جدا ہو جانا، اس کو موت کہتے ہیں۔ آگے مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ مردے کو دفن کرنے کے بعد جب لوگ واپس چل جاتے ہیں تو اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں۔ پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ ان 2 فرشتوں کو منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ وہ اس بندے سے 3 سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ مر رب کا، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اور آپ علیہ السلام کی زیارت کرا کر پوچھتے ہیں کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، کہ تو ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ تو وہ اگلا سوال اس پہ ڈسکس کرتے ہیں لیکن اس پہ تھوڑی سی وضاحت طلب
اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہ کچھ ہمارے ساتھ جو اسکول اور کالجز کے طلبہ ہیں ان کے لیے اس طرح کے سوالات یاد کرنا تھوڑا مشکل ہے. ان کو آسان وے میں عرض کر دیتا ہوں کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے. آپ سے جب ٹیسٹ کیا جائے گا تو آپ سے سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ مرنے کے بعد مردے کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں. تو آپ نے جواب اتنا دینا ہے کہ جب مردہ مر جاتا ہے، لوگ اس کو دفنا کے چلے جاتے ہیں، تو اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں. ان فرشتوں کو منکر نکیر کہتے ہیں. ایک یہ پوائنٹ ہو گیا. دوسرا یہ کہ وہ اس سے 3 سوال کرتے ہیں. ایک یہ پوائنٹ ہو گیا. اور وہ 3 سوال کیا کرتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور اس شخصیت کے بارے میں تم کیا کہتے تھے. جس نے ٹیسٹ کے اندر یہ تینوں پوائنٹ، یعنی سب سے پہلے کہ اس کو 3 سوال کرتے ہیں، ان فرشتوں کو کیا کہتے ہیں، اور وہ 3 سوال کون سے ہیں، اس سوال کے جواب کے 3 پوائنٹ ہیں. جس نے یہ 3 پوائنٹ ٹیسٹ میں سنا دیے اس کو انشاءاللہ 100/100 نمبر ملیں گے. یہ 3 پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا، ڈیٹیل کے ساتھ ہے لیکن آپ پوائنٹ وائز سوالات اور جوابات کو یاد کریں تو آپ کے لیے ایزیلی رہے گا. یہ 3 سوال میں نے عرض کر دیا کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے تھے. تو اگلا سوال یہ ہے کہ مردہ کیا جواب دے گا. اگر مسلمان ہو تو پہلے سوال کا جواب دے گا کہ میرا رب تو اللہ ہے، اور دوسرا کہے گا میرا دین اسلام ہے، اور تیسرے کا جواب کہے گا ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان اللہ، یہ تو اللہ کے پیارے رسول اور میرے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں. اور کافر تینوں سوالات کے جواب میں افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہے گا لا ادری، میں کچھ نہیں جانتا، لا ادری، میں کچھ نہیں جانتا. اب لا ادری یاد کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ صرف یہی یاد کر لیں میں کچھ نہیں جانتا. کافر کیا کہے گا، میں کچھ نہیں جانتا، میں کچھ نہیں جانتا. پھر اس کو قبر میں عذاب دیا جائے گا. قبر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین سیرت طیبہ کا علم حاصل کر کے آپ کی پیروی کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا چاہیے، اور آپ کی محبت بڑھانے کی کوشش کے ساتھ ساتھ بے ادب لوگوں سے بچنا بھی چاہیے جو یہ کچھ معاملات کر لے گا. یعنی خلاصتاً یہ عرض کروں کہ اگر قبر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان کرنا چاہتے ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان کے لیے اپنا ذریعہ نجات بنانا چاہتے ہو، تو صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو درود پڑھو، آپ کی محبت دل میں بسا لو، اور زیادہ سے زیادہ محبت بڑھانے کی کوشش کرو. اگلا سوال یہ ہے کہ سوال و جواب کے بعد، یعنی جب منکر نکیر سوال جواب کریں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا. اگر وہ نیک مسلمان ہو تو جنتی لباس اور اس کو بستر دے دیا جائے گا، اور اس کی قبر کو کھلا کر دیا جائے گا. یعنی اس کو آرائشیں، اس کو آسانیاں، اس کو سہولیات، پروٹوکول، اور اس کو جنتی لباس اور اس کو سہولیات عطا کر دی جائیں گی، اللہ کی رحمت دے دی جائے گی. اور اگلا سوال یہ ہے کہ اگر مردہ کو جلا دیا جائے یا پانی میں بہا دیا جائے تو بھی سوال و جواب اور پھر ثواب و عذاب ہوگا. بڑا انٹرسٹنگ سوال. اب ایک ہندو ہیں، وہ مردے کو جلا دیتے ہیں، نہ وہ قبر میں دفناتے ہیں، نہ کچھ معاملات کرتے ہیں، تو کس طرح سوال و جواب ہوگا. منکر نکیر کس طرح آئیں گے، قبر تو ہے کوئی نہیں. اب یہ کس طرح معاملہ ہوگا. انٹرسٹنگ سوال، اور ٹیسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ویری امپورٹنٹ. سوال کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، جلانے کے باوجود بھی، گل سر جانے کے باوجود بھی، اس کو ختم کرنے کے باوجود بھی، مثال کے طور پر ایک بندے کو شیر کھا گیا، اب تو اس کی قبر بننی نہیں، تو اس سے سوال کس طرح ہوگا. تو اس کے باوجود بھی اس سے سوال ہوگا. وہ کس طرح ہوگا. طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ ریڑھ کی ہڈی میں نا کچھ باریک اجزاء ہے، ان کو عجب الذنب کہتے ہیں، عجب الذنب کہتے ہیں، عجب الذنب. 2-3 دفعہ آپ ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائے گا. اگر یہ نہیں یاد کر سکتے تو صرف اتنا سے کہہ دیں کہ ریڑھ کی ہڈی میں کچھ اجزاء بریک بریک سے ہوتے ہیں، یہ جسم کی اصل ہوتی ہیں، یعنی بنیاد ہوتی ہیں. نہ تو یہ آگ میں جلتے ہیں، نہ زمین میں گلتے ہیں، اور ان کے ساتھ تعلق جوڑ کر ان کے ساتھ روح کا تعلق جوڑ دیا جائے گا، پھر ان سے سوال و جواب ہوگا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک بندے کی قبر نہیں بنی، شیر نے اس کو کھا لیا، یا ہندو تھا اس کو جلا دیا گیا، اس سے سوالات کس طرح ہوں گے. تو ریڑھ کی ہڈی میں کچھ بڑی اجزاء ہوتے ہیں جس سے اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، روح کو اس کے ساتھ تعلق جوڑا جائے گا، پھر اس سے سوالات کیے جائیں گے. اور ریڑھ کی ہڈی کے اجزاء ایسے ہیں، نہ وہ گلتے ہیں نہ وہ سڑتے ہیں. آگے چلتے ہیں. مرنے کے بعد روحیں کہاں رہتی ہیں. مسلمان کی روحیں اپنے اپنے درجہ کے مطابق مختلف جگہوں پر رہتی ہیں. قبر میں بھی رہتی ہیں، آسمان اور زمین کے درمیان میں بھی رہتی ہیں، مختلف آسمانوں پر بھی رہتی ہیں، عرش کے نیچے، جنت کے مختلف مکانوں پر، بلند مکانوں پر، اعلیٰ علیین وغیرہ پر بھی رہتی ہیں. مختصر سا جواب یہ دیں گے کہ مرنے کے بعد روحیں مختلف جگہ پر رہتی ہیں، قبر میں بھی رہ جاتی ہیں اور آسمانوں اور زمینوں میں بھی رہ جاتی ہیں. ڈیٹ واز اٹ. اتنا بھی کافی رہے گا آپ کے لیے. اگلا
کیا قبر میں مٹی جسم کو کھا جاتی ہے؟ انبیاء کرام، اولیاء، علماء، شہداء اور باعمل حفاظ کرام، اللہ عز و جل کے محبوب بندوں اور ہر وقت درود پاک پڑھنے والوں کے جسم کو مٹی نہیں کھا سکتی۔ یہ سوال بڑا اہم ہے۔ ویسے تو جو گناہ گار ہیں، سیاہ کار، بدکار ہوں گے، مٹی، قبر کی مٹی ان کے جسموں کو کھا جائے گی، کیڑے مکوڑے ان کے جسموں کو کھا جائیں گے، لیکن جو اولیاء اللہ وغیرہ ہے، یعنی نیک صالح متقی پرہیزگار لوگ ہیں، عبادت گزار لوگ ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنے والے ہیں، ان کا تو کفن بھی میلا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا نیک اعمال کرنے والا اپنا محبوب بندہ بنا دے، آمین بجاہ النبی الکریم۔ اگلا سوال یہ ہے، کیا میت پر رونا اور نوحہ کرنا جائز ہے؟ یعنی نوحہ کا معنی ہوتا ہے ماتم کرنا، کپڑے پھاڑنا وغیرہ، یہ سب کچھ حرام ہے۔ آواز کے ساتھ رونا بھی منع ہے، البتہ پریشانی میں آنسو آ جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ سوال کا جواب یہی ہے کہ نوحہ کرنا یہ حرام ہے، میت پر نوحہ کرنا یہ جائز نہیں ہے، البتہ رونا سے منع کیا گیا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ اثارِ ثواب کا کیا مطلب ہے؟ اچھے اعمال کر کے، کوئی بھی اچھے اعمال کریں، آپ نیک اعمال کریں، آپ کی دادی جان فوت ہوگی، اللہ تعالیٰ غریب کی رحمت فرمائے، یا کوئی بھی آپ کا ریلیٹیو فوت ہو گیا، کوئی بھی فوت ہونے والا کوئی دوست یار فوت ہو گیا تو اس کو اثارِ ثواب کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اثارِ ثواب کسے کہتے ہیں؟ کوئی بھی نیک اعمال کر کے اور دعا کرنا، یا اللہ جو میں نے نیک اعمال کیا ہے اس کا ثواب اس میرے دوست، بھائی، دادی، نانی، پھوپھی کو پہنچا دے، اس کو اثارِ ثواب کہتے ہیں۔ آسان لفظوں میں نے آپ کو عرض کر دیا۔ کیا روحوں تک یہ ثواب پہنچتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں، روحوں تک ثواب پہنچتا ہے۔ اگر چند سوال ہم یہاں پہ اسکپ کریں گے اور آگے چلتے ہیں، قبر کے گرد عمارت اور گنبد بنانا کیسا ہے؟ یہ ایک صفحہ جو ہے، اس کا صفحہ نمبر 42، اس میں 2-3 سوالات تھے جو اتنے اہم نہیں ہیں اور ٹیسٹ میں بھی ان سے یہ سوالات نہیں پوچھے جائیں گے، البتہ ایک دفعہ آپ نظروں سے گزار لیجیے گا تو ٹھیک ہے، ہم آگے چلتے ہیں۔ قبر کے گرد عمارت اور گنبد بنانا کیسا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قبر کے گرد عمارت اور گنبد بنانے والے کی نیت صرف خوبصورتی اور فخر کا اظہار کرنا ہو تو یہ ناجائز ہے۔ اگر وہ کسی بزرگ کی قبر ہے جہاں لوگ فاتحہ خوانی دعا کے لیے آتے ہیں تو اس نیت سے عمارت بنائی گئی کہ بزرگ کی تعظیم ہو اور آنے والے کو سکون سے فاتحہ پڑھ سکے تو جائز ہے۔ یعنی قبر کے گرد آپ نے دیکھا ہوگا، آپ بعض دفعہ کسی نیک بندوں کے مزارات پر گئے اور آپ نے دیکھا کہ انہوں کے مزارات پر ایک گنبد بنا ہوتا ہے، جیسے مدینہ شریف جائیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدینہ لے کر جائے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور پر ایک سبز رنگ کا گنبد بنا ہوا ہے۔ تو یہ گنبد بنانا کیسا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ گنبد بنانا جائز ہے اگر مقصود یہ ہے کہ آنے والے کو سہولت ہوگی، اور اگر یہ مقصود ہے کہ جی نمائش ہوگی، میرا باپ مر گیا تو میں نے گنبد بنا دیا اور زیارت کے لیے کھول دیا اور بڑا جو ہے نا پروٹوکول اور اپنی واہ واہ کرانے کے لیے کیا، تو پھر ناجائز ہے۔ البتہ آنے والے کے لیے سکون مہیا کرنے کے لیے تو، اور تاکہ وہ سکون سے آئے، آرام سے بیٹھے، فاتحہ خوانی کرے، دھوپ وغیرہ سے بچ جائے، تو اس صورت میں گنبد وغیرہ بنانا جائز ہے۔ ہمارا آج کا دوسرا ٹاپک بھی کمپلیٹ ہوا۔ ہمارا آج کا تیسرا جو ٹاپک ہے وہ ہے قیامت اور حشر کا بیان۔ قیامت اور حشر کا بیان میں ہم جلدی سے کور کرتے ہیں کہ قیامت کسے کہتے ہیں۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ جب ساری دنیا ختم ہو جائے گی، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی، اس کو قیامت کہتے ہیں۔ قیامت کب آئے گی؟ یہ سوال بڑا اہم ہے کہ 10 محرم کو جمعے کا دن ہوگا، البتہ اس سال کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے واضح نہیں فرمایا، یعنی 10 محرم الحرام جمعوں کا دن ہوگا، اس دن اور اس وقت قیامت آئے گی، اور بعض روایت کے مطابق عصر کا ٹائم ہوگا۔ وہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے 2 پوائنٹ یاد رکھنے ہیں، 10 محرم الحرام اور جمعے کا دن۔ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ قیامت کی کچھ نشانیاں، چند چھوٹی نشانیاں ہیں، انہوں نے تو بے شمار ذکر کی ہیں، لیکن ہم 2 یاد کر لیتے ہیں۔ ایک تو دنیا میں لوگ ماں باپ کی نافرمانی کریں گے، اور نمبر 2 بے حیائی عام ہو جائے گی، سود کی کثرت ہو جائے گی، اور آج آپ دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں ایسے ہی معاملات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا محبوب بندہ بنائے، قیامت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قیامت کی 2-3 چھوٹی نشانیاں ذکر کی، قیامت کی بڑی نشانیاں بھی 2-3 ذکر کر دیتا ہوں، یہ بھی یاد کر لیجیے گا۔ جب آپ سے ٹیسٹ میں سوال ہو تو آپ نے کہنا ہے قیامت کی بے شمار نشانیاں ہیں، 2 چھوٹی نشانیاں یہ ہیں اور 2 بڑی نشانیاں یہ ہیں، تو آپ کو پورے نمبر دے دیے جائیں گے۔ قیامت کی بڑی نشانیاں یہ ہیں کہ حضرت امام مہدی مکہ شریف میں ظاہر ہوں گے۔ نمبر 1 دجال آئے گا،
اور نمبر 3 حضرت عیسیٰ آسمان سے اتریں گے. یہ انہوں نے لکھی ہوئی ہے مزید، لیکن آپ 2-3 یاد کر لیں. ایک تو دجال آ جائے گا، حضرت امام مہدی بھی تشریف لے آئیں گے، حضرت عیسیٰ بھی آسمان سے اتر آئیں گے. اگلا سوال یہ ہے کہ جب قیامت آ جائے گی تو اس کے بعد کیا معاملہ ہوگا. تو اس کے بعد یہ ہے، ہم مختصر سا ذکر کریں گے، ویسے یہ ٹیسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے اتنا اہم نہیں ہے، کہ جب قیامت آ جائے گی تو اس کے بعد کیا ہوگا. ٹھنڈی ہوا چلے گی، ٹھنڈی ہوا چلے گی جس سے تمام مسلمان فوت ہو جائیں گے، صرف کافر ہی رہ جائیں گے. پھر 40 سال کے بعد حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے جس سے تمام لوگ مر جائیں گے. آسمان، زمین، پہاڑ، فرشتے سب کچھ فنا ہو جائے گا. اس طرح قیامت کا، اس طرح دنیا کا اختتام ہوگا. حشر اور نشر کسے کہتے ہیں؟ قیامت کے بعد جب اللہ تعالیٰ چاہے گا حضرت اسرافیل کو زندہ کرے گا اور دوبارہ سور پھونکیں گے. اب تمام فرشتے، جن اور حیوانات موجود ہو جائیں گے، سارے لوگ زندہ ہو کر اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور ایک جگہ جمع ہو جائیں گے. اس کو حشر و نشر کہتے ہیں. یعنی قیامت آ جانے، جب قیامت آ جائے گی سب کچھ دنیا فنا ہو جائے گی، فرشتے، جنات، درخت، شجر، حجر سب کچھ فنا ہو جائے گا. حضرت اسرافیل اس کے بعد پھر ایک سور پھونکیں گے. سور کا معنی ہوتا ہے پھونک مارنا. ایک وہ پھر پھونک ماریں گے جس سے سب کچھ زندہ ہو جائے گا. زندہ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی عدالت لگے گی. اس سارے معاملے کو حشر اور نشر کہتے ہیں. حشر کیسے اور کس جگہ ہوگا؟ اس وقت تمام زمین برابر کر کے تانبے کی بنا دی جائے گی. سب لوگ ملک شام کی زمین پر جمع ہوں گے. سورج زمین سے صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. گرمی سے اتنا پسینہ نکلے گا کہ کافر اس میں ڈوب جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. ہمت ٹوٹ جاتی ہے میرے پیارے اسٹوڈنٹس، میرے پیارے ساتھیوں، بہن بھائیوں. ہمت ٹوٹ جاتی ہے کہ آج ہم نے بے شمار گناہ کیے، ہمارا کیا بنے گا، ہمارے ساتھ کیا معاملات ہوں گے. اللہ کی پناہ. اس گرمی سے نجات کیسے ملے گی؟ تقریباً آدھا دن، جو کہ آدھا دن سے مراد، کیونکہ اس دن پہلا دن 50,000 سال کا ہوگا، آدھا دن سے مراد 25,000 سال یوں ہی گزر جائیں گے. پھر سب لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کے لیے اس کا کوئی محبوب بندہ تلاش کریں گے تاکہ جلدی سے ان کا حساب لیا جائے اور اس گرمی سے ان کو چھٹکارا مل جائے. اگلا سوال، اس وقت سفارش کون کرے گا؟ لوگ ایک ایک کر کے تمام انبیاء کے پاس جائیں گے، مگر اللہ کے جلال کی وجہ سے ہر ایک دوسرے کے پاس بھیجے گا. لیکن آخر میں ہمارے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شفاعت کریں گے. سوال کا جواب یہ بنے گا کہ اس دن سفارش کون کرے گا؟ اس دن سفارش ہمارے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفارش کریں گے. کیا اللہ تعالیٰ آپ کی شفاعت کو قبول فرمائیں گے؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں، اللہ تعالیٰ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کو قبول فرمائیں گے. حساب کیا ہے؟ اللہ عز و جل اپنے خاص بندوں کے علاوہ تمام انسانوں کے اعمال کے بارے میں پوچھ گچھ کرے گا. اس کو حساب کہتے ہیں. نامہ اعمال کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے مقرر فرمائے، معذرت کے ساتھ 2 فرشتے مقرر فرمائے جو اس کے اعمال رجسٹر میں لکھتے ہیں. اس رجسٹر کو نامہ اعمال کہتے ہیں. یعنی جو فرشتے میں نے لکھا، لکھنے والوں کو کاتبین، کرامن کاتبین کہتے ہیں، جو فرشتے اعمال لکھتے ہیں، اور جس رجسٹر پر لکھتے ہیں اس کو نامہ اعمال کہتے ہیں. بڑا اہم سوال ہے، یہ پوچھا جا سکتا ہے. میزان کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ایک ترازو قائم کر دے گا جس میں نیکیاں اور برائیوں کا، اعمال کا دار و مدار ہوگا. نیک اور اعمال تولے جائیں گے، یعنی اعمال تولے جائیں گے، اس کو میزان کہتے ہیں. شفاعت کا کیا مطلب ہے؟ شفاعت کا معنی ہوتا ہے سفارش. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی اجازت سے اس کی بارگاہ میں سفارش کر کے گناہ گاروں کے گناہ معاف فرمائیں گے. اس کو شفاعت کہتے ہیں. یعنی کسی کی سفارش کر دینا اور اس کی سفارش کو قبول ہو جانا، اس کو شفاعت کہا جاتا ہے. کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ بھی کوئی شفاعت کرے گا؟ جی ہاں. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت کر لیں گے قیامت والے دن، تو اس کے بعد جو چھوٹے موٹے حفاظ کرام ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوں گے، وہ سب کے سب شفاعت کریں گے اور ان کی شفاعت قبول ہوگی. حوض کوثر کسے کہتے ہیں؟ حوض کوثر کا معنی ہوتا ہے تالاب، اور کوثر کا معنی ہوتا ہے، حوض کا معنی ہوتا ہے تالاب اور کوثر کا معنی ہوتا ہے زیادہ. حشر کے دن جب لوگ سخت پیاس میں ہوں گے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بہت بڑے تالاب سے انہیں ٹھنڈا اور میٹھا پانی پلائیں گے. جو شخص یہ پانی پیے گا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی. اس تالاب کو حوض کوثر کہتے ہیں. یعنی تو حوض کا معنی ہوتا ہے تالاب، کوثر کا معنی ہوتا ہے زیادہ پانی والا تالاب جو ٹھنڈا اور میٹھا ہوگا، اس کو حوض کوثر کہا جاتا ہے. لواء الحمد، بڑا اہم سوال، اور یہ پوچھا جا سکتا ہے. اس جھنڈے کو کہتے ہیں جو قیامت کے دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا جائے گا. تمام انبیاء کرام بھی اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے.
اس کو جھنڈے کا نام لواء الحمد ہے۔ مقام محمود کسے کہتے ہیں؟ اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسا عزت والا مقام عطا کرے گا کہ تمام مخلوق آپ کی تعریف کرے گی، اسے مقام محمود کہتے ہیں۔ آج کا آخری سوال کہ صراط کسے کہا جاتا ہے؟ جہنم کے اوپر بال سے زیادہ بڑی، یہ پوری تعریف آپ نے کرنی ہے۔ جہنم کے اوپر بال سے زیادہ بڑی اور تلوار سے زیادہ تیز ایک پل بنایا گیا ہے، جس پر کافر لڑکھڑائے گا اور نیچے گر جائے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوں گے وہ ملک جپنے کی مقدار سے زیادہ ہوا کی طرح اڑ کے اس سے گزر جائیں گے۔ اس بال سے زیادہ بڑیک اور تلوار سے زیادہ تیز پل کو پل صراط کہتے ہیں۔ آج کے ہمارا ٹاپک جو 3 ہے وہ مکمل ہو گئے ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کا لیکچر جو لیکچر نمبر 6 ہے سمجھ آیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے، دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ آپ اس جو ہماری ویڈیو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس کو کامیاب بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے نئے لیکچر کے ساتھ، ایک نئے موضوعات کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔